جب ان کے پاس تقوی تھا، ایمان تھا، اللہ پر یقین تھا، اس کی ماننے کی اور اس کی پیروی کرنے کی اور اس کے نبی کے فرمان کی پیروی کرنے کی پوری نیت بھی تھی اور یقین بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود میں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اگر تم نے استغفار کیا، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر تم توبہ کے مستقل پروسیس میں اگر ہمیشہ مشغول رہے کہ تمہیں اپنے گناہوں پہ ندامت رہی، دل میں احساس ہوا، اس چیز کا ڈر تھا کہ میں نے اللہ کی شان میں یا اللہ کے عرش کے نیچے اس کی نامانی، اگر یہ ندامت، یہ احساس تمہارے اندر تھا تو اللہ فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، ہم تمہارے اوپر ایسی بارش اور ایسے بادل جو پانی اور بارش سے بھرے ہوئے تھے، موسلادھار بارش سے بھرے بھیجتے کہ تمہارے ہاں خوشحالی ہی خوشحالی، ہریالی ہی ہریالی، ایگریکلچر ہی ایگریکلچر، پانی کی فراوانی، رزق کی فراوانی تمہاری اس توبہ اور استغفار کے تحت ہم بڑھا دیتے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ، اور ہم تمہاری قوت کو مزید بڑھاتے اور بڑھاتے، تمہاری طاقت کا ہر وہ ایسپیکٹ جسے تم سمجھ سکتے ہو، ہر ڈیمنشن میں، ہر ڈومین میں ہم تمہیں طاقتور کرتے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ پھر جانا تم اس حالت میں کہ تم مجرم ہو، جرم کرنے والی حالت میں مت جانا، اللہ کا انکار کرتے ہوئے یا اس کے فرامین کا انکار کرتے ہوئے یا اس سے منہ موڑتے ہوئے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈر گیا، اس کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کی مخلوق ہوں، میں نے اس کے پاس جانا ہے، ایک دن اس کو حساب دینا ہے، اس زندگی کا، ان لمحات کا، ان لحظات کا ایک دن میں نے اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے، تو کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا، ہم اس کو مخرج دیں گے۔ مخرج اگر آپ نے سنا ہوگا، مخرج ایگزٹ کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ مراد ہے ہر پین، ہر ٹرائل، ہر ٹریبولیشن، ہر مایوسی، ہر غم، ہم کرب، زندگی کی ہر تکلیف سے جو مخرج ہوگا، جہاں چاروں دروازے بند ہو جاتے ہیں، پانچواں رستہ جو ہوگا، ہر تنگی کے اندر سے جو شرح صدر ہوگا وہ اللہ کرے گا۔ اور آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق ہم تمہیں وہاں سے دیں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن آگے اللہ نے ایک اور ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی ذات پر کامل توکل رکھا، عقیدہ رکھا، یقین رکھا، اعتماد رکھا، جیسے کہ خالی پیٹ چڑیاں صبح نکلتی ہیں یہ سوچ کے نہیں کہ انہیں ملے گا نہیں ملے گا، اس یقین کے ساتھ کہ انہیں ملے گا ہی ملے گا، اللہ سنبھالے گا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے قلباً، ظاہراً، جسماناً، عقلاً، اور اپنے جسم اور اعضاء اور روح کے ساتھ کسی کے آگے نہیں جھکنا سوائے اللہ کے۔ جو ایسا توکل اللہ پہ رکھتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے کافی ہیں، ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے معاملات کو پہنچا دیتا ہے جہاں اسے پہنچانا ہوتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کی قدر، اس کی تقدیر، اس کی مقدار بیان کر دی ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا، بے شک کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحیم ہے۔ تو کیا ملے گا اس ندامت میں؟ کیا ملے گا اس تقوی سے؟ کیا ملے گا اس تعلق باللہ سے؟ کیا ملے گا اس تذلل سے؟ کیا ملے گا اس عاجزی سے؟ کیا ملے گا اس احساس سے کہ ہم نے اپنے مالک کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے زندگی کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے رب کو وہ نہیں دیا جو ابلیس نے چیلنج کیا تھا؟ کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر بارشیں بھیجے گا، بادل بھیجے گا پانی سے بھرے ہوئے، جس سے مردہ زمینوں میں فصلیں اگیں گی، پھر انڈسٹریاں بنیں گی، پھر خوشحالی آئے گی، مال و دولت آئے گا، سکون بھی آئے گا، اطمینان بھی آئے گا، اور راحت اور سیکیورٹی اور امن بھی۔